بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج بڑی اہم قسم کی سماعت تھی. ایک تو ڈیلا جیل میں سیفر سازش کیس تھا اور وہاں پر ان کے مرکزی گواہ اس کیس کے اسد مجید صاحب جو پاکستانی سفیر ہیں سابق، جنہوں نے یہ سیفر لکھا تھا، ان کا بیان قلم بند کیا گیا ہے. انہوں نے پردہ اٹھایا ہے، ریالٹی بیان کی ہے کہ اصل میں یہ سیفر تھا کیا. اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں شوکت عزیز سیکی کیس میں بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان قاضی فیصل صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی کی جائے. قاسم سوری نے جو کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی تحریک عدم اعتماد کی اور اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے، تو یہ ایک عندیہ دیا گیا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاست پہ بات کریں گے کہ پیپل پارٹی کہاں جا رہی ہے، نون لیگ کا بیانیہ کہاں تک پہنچا ہے اور سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اشرف اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہیں. ان سے بات کریں گے، ان کی رائے لیں گے کہ سیفر سازش کیس میں جو ہے وہ کس حد تک آگے کارروائی بڑھ سکتی ہے اور کس حد تک بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے. اشرف صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ ایک تو سیفر کیس میں آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسد مجید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ٹیلی گرام آئی تھی، جو سیفر ٹیلی گرام تھی، اس میں نہ تو سازش کا ذکر ہے نہ خطرے کا ذکر ہے. تو پھر یہ سیفر کیس میں کیا سر اہمیت ہوگی پھر اس کی؟ جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سائفر ہے کیا چیز. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ امپریشن ہے کہ سائفر امریکہ سے کسی امریکی نے بھیجا یا کسی امریکی اہلکار نے یہ باتیں کی. سائفر بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک مراسلہ تھا جو اسد مجید صاحب نے اپنے فارن آفس کو بھیجا. اس میں کہا کہ میری ملاقات ہوئی ایک اہم سفارتکار سے، جنہوں نے ڈونلڈ رو سے ملاقات کی، جنہوں نے یہ کہا، ان سے میں نے یہ گلہ کیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے وزیر اعظم سے اپنے صدر کی بات نہیں کروائی. تو انہوں نے کہا جس طریقے سے یہ مخالفت کی گئی اور جو ہمارے مخالف کیمپ ہے اس کی پیروی کی گئی اور وہ بیسکلی ٹرمپ کی پیروی کی تھی اس وقت عمران خان صاحب نے، اس کی وجہ سے تعلقات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں جس کے اندر کوئی پیش رفت کی جا سکے، بیکاز آپ نے ایک پرٹیکولر سٹینڈ لیا تھا اور وہ سٹینڈ تھا پریزیڈینشیل الیکشن میں. تو اب آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے کہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں. تو اس طرح کی بات تھی جس کو اس طریقے سے تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا اور امپریشن یہ دیا گیا کہ وہ کسی نے چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں یا اس مراسلے میں یہ کہا گیا کہ ریجیم چینج ہونا چاہیے پاکستان، جو بالکل غلط بات تھی، جھوٹ تھا، بہتان تھا اور ایسی کوئی بات نہیں تھی. دوسرا کہ یہ ایک سیکرٹ چیز ہوتی ہے جس کو آپ جس طرح آپ واٹس ایپ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ انکرپٹڈ ہوگا. یہ انکرپٹڈ بات تھی اور انکرپٹڈ باتوں کے اندر اس کو کیز اس میں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ان کو کھولا جا سکتا ہے اور ٹرانسکرپٹ کی جاتی ہے. تو یہ دو باتیں تھیں، ایک تو وہ جھوٹ بولا گیا، دوسرا یہ کہ وہ انکرپشن جو تھی اس کو آپ پبلک میں کہہ رہے، اور تیسرا یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں نہ صرف وہ سفارتی تعلقات، ضروری نہیں کہ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، ان کا اگر اثر ہوتا ہے یا وہ کوئی معاملہ اغوا کرنے کی بات ہو جس کے لیے آپ نے حلف لیا تو وہ آپ کے ملک کی بھی خلاف ورزی قوانین کی، سفارتی معاملات کی بھی ہے. بتائیے کہ جو اعظم خان کا بیان ہے 161 کا 164 کا، اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سائفر میں جو ہے وہ رخ چینج کر دے گا اور اعظم خان کے بیان نے رخ چینج کر دیا ہے. تو تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا سر؟ ارے نہیں، دیکھیے وہ سوال یہ ہے کہ کیا سائفر کا جو پیغام ہے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے یا سائفر بائی اٹ سیلف وہ کہاں گیا، یہ اس سے متعلقہ بات ہے کہ کیا وہ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی تھا یا وہ جو اس وقت کے وزیر اعظم ہے وہ اپنے ساتھ لے کے گئے یا اس کو واپس بھیج دیا گیا. اس کا ایک ڈفرینٹ پہلو ہے، اس کے ڈفرینٹ جو ہے اس کے اثرات اور مضمرات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. سوال وہ نہیں ہے جس کا ٹرائل چل رہا ہے. ٹھیک ہے سر، بتائیے گا کہ یہ جو آج جسٹس قاضی فیصل صاحب کے ریمارکس سامنے آئے ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قاسم سوری آئینی بحران کی وجہ بنے. تو یہ جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں تو کہ کیا کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے کہ کوئی آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دے دیں سپریم کورٹ اور پھر وہ شروع ہو جائے کارروائی؟ دیکھیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا.
جو معاملات آئے جس میں یحییٰ خان صاحب جو تھے اس وقت کے پریزیڈنٹ، جی یحییٰ خان جو ایک یوزرپر قرار پائے اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے آئین شکنی کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ پرویز مشرف کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہوں نے آئین شکنی کی اور بعد میں ان کو اس کی سزا بھی ہوئی. وہ آئین شکنی کا جو ڈکلیریشن تھا وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، اور اسی طرح یحییٰ خان کو آئین شکنی کا مرتکب سپریم کورٹ نے ہی قرار دیا تھا. تو یہ معاملات جو ہیں اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس میں پہلے سے یہ رولنگ آ چکی بھی ہے سپریم کورٹ کی کہ یہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے تھے، اور اس میں 3-4 باتیں، ٹھیک ہے سر، وہ صرف رولنگ کی بات نہیں ہے، وہ اس بات کی بھی چیز اس میں آگے آئے گی کہ ایک جو ہے وہ صدر مملکت کو ایک ایڈوائس دی گئی تھی، اور وہ ایڈوائس یہ دی گئی تھی کہ آپ اسمبلی کو تعین کر دیں. حالانکہ بالکل کلیئر ہے آئین، اور اس میں یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد ظاہر کرتی گئی ہو وہ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا ایڈوائس نہیں دے سکتا. تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ آگے چلتا ہے. سر یہ جو شوکت صدیقی صاحب کا کیس برطرفی کیس ہے فیصلہ محفوظ ہوا، اور یہ بات سامنے آئی کہ بغیر انکوائری ہٹانا درست اقدام ہے نہیں ہے، اگر تقریر پر جج کو ہٹایا جائے تو آدھی عدلیہ ہی گھر چلی جائے، ایسے ریمارک سامنے آئے. آج فیصلہ محفوظ ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہوگا؟ کیا کس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس کے 3 پہلو مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا کیس جو ہے وہ اتنی سستی سے آگے چلایا گیا، اس کی نظیر تو ملتی ہے لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کو ریلیف دینا مقصود نہیں تھا کورٹ کا. دوسرا ان کی جو ساری تحفظات تھے اور ساری باتیں تھیں وہ بھی جو ہیں وہ ان کو نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے مد نظر رکھا، نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا آئی وڈ سے اصل میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ٹرائل نہیں کرتی، لیکن جو بھی ان کی فائنڈنگز ہیں دے ہیو ٹو بی بیسڈ آن ریزن اینڈ ریلیونس. اور جو ٹیسٹ ہے ریزن اور ریلیونس کا وہ سپریم کورٹ اب دیکھے گا کہ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے وہ تمام لوازمات پورے کیے، خاص طور پہ اس وجہ سے کیونکہ ایک آئینی عہدے سے آپ کسی کو برطرف کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں. اس کے نہ صرف یہ کہ اس کی نوکری یا اس کی جو پوزیشن ہے وہ ختم ہوتی ہے، بلکہ بعد کے جو مراد ہیں اور جو پینشن ہے وہ بھی، اس کے علاوہ اس کی جو عزت نفس ہے اور جو فیملی میں اور جو دنیا میں اس کی ایک سٹینڈنگ ہے ظاہری بات وہ تو مجروح ہوتی ہے اس سے. بہت شکریہ اشٹر صاحب، آپ نے ہمیں سمجھایا کہ جو ہے وہ سائفر کیس کس طرف جا رہا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ ہی شوکت صدیقی کیس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. تو جب واپس آئیں گے تو ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، پیپل پارٹی کی رہنما ہیں، ان سے جانیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کا پیپل پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگا.